الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کے کرم سے آج کی یہ کانفرنس دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے الحمدللہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں اسے قبول کر کے ہمارے لیے اخروی کامیابی کا باعث بناتا ہے۔ سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا سٹیج آپ لوگوں کو مسلک کتاب و سنت کی دعوت پیش کر رہا ہے۔ ہمارا آج کی اس ملاقات کا عنوان محشر کا میدان اور محشر کے میدان میں پیش آنے والے احوال اور ان احوال میں انسان کی پریشانی اور اس پریشانی کے اندر رحمان کی طرف سے ایک خاص عنایت کہ اپنے محبوب ترین بندے کو شافع بنا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کرم فرمانا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرات، محشر کا میدان آغاز نشر سے ہوتا ہے اور قبروں سے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئی ہیں اور مردے اندر سے سر اٹھا رہے ہیں، روحیں دوبارہ ڈال دی گئی ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظریں کام کر رہی ہیں اور کچھ کی نظریں جواب دے گئی ہیں۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ کتاب اللہ میں موجود ہے کہ محشر کے میدان میں نشر کے وقت جب نظروں نے جواب دیا اور حشر کی طرف بڑھنے لگے تو انسان بول اٹھے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ، آج مجھے اندھا کھڑا کیا گیا ہے، میری تو نظریں تھیں، لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں دیکھتا تھا، دنیا کے مناظر دیکھے تھے۔ ایک ہی جواب ملے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها۔ دنیا کی مستیوں میں اور دنیا کی رونق میں بہا میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ تو اپنے پاس آنے والی ہماری آیات کا قدردان بننے کی بجائے بے قدری پہ اترا اور بھلا دیا تو نے۔ آج تجھے بھی یاد نہیں رکھا جائے گا، جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ معاشر کے میدان کا اختصار سے معاملہ یہ ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے اور پیاس ہے۔ جہنم ہے، 70,000 لگامیں ڈلی ہوئی، بکھری ہوئی،
ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور جہنم ان کو گھسیٹ رہی ہے، گردن نکلی ہوئی اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے باغیوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے طاغیوں کو، نافرمانوں کو اور ضد رکھنے والے، کیڑ رکھنے والے آج میرے حوالے کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ جناب آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لقمے تیار کیجئے، اور وہ پوچھتے ہیں اللہ جہنم کے لقمے کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ 1000 میں سے 999 تیار کر کے الگ کرو، جہنم میں ڈالنے ہیں اور ایک جنت میں جائے گا۔ حضرات معاشر کے میدان کی کیفیت یہ ہے، اعلان سن کے، حالت کو دیکھ کے، جہنم کو دہکتے ہوئے، بھڑکتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے لقمے پہ لقمے دیے جا رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ مولا وعدے پورے کر، ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، اور جس نے جس کو اٹھایا ہوگا گرا دیا جائے گا۔ لوگوں کو آپ نشے کی کیفیت میں دیکھیں گے، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سامنے جہنم، گناہوں کے مطابق پسینے، اوپر اللہ کا عرش، پیچھے سے مارتے ہوئے فرشتے، اور گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت۔ لیکن پیاس لگی ہے، پانی نہیں مل رہا، حساب شروع نہیں ہو رہا، کوئی والی نہیں، کوئی وارث نہیں۔ انسانیت پریشان ہو کے جد امجد کے پاس جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تلک ایک ایک در پہ دستک دے دے کے تھک گئی ہے، لیکن ایک ہی جواب ملتا ہے کہ نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے جا کر کے کچھ کہہ سکوں، میرے سے یہ ہوا، میرے سے یہ ہوا، میرے یہ مسئلے۔ رب نفسی کا عالم ہے۔ ایسے میں اللہ نے اپنے بندوں پہ کرم فرمایا ہے، اور یہی ہماری کانفرنس کا موضوع، عقیدے اور عمل کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات ایک فکر دے رہی ہے آپ کو کہ لوگوں، محشر کے میدان میں محبوب کے 3 پہلو میں نے آج کی اس ملاقات میں رکھے ہیں، اور تینوں اہم ہیں۔ پہلا پہلو شافع، جب تلک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہونا اور آیت الکرسی کا عقیدہ آپ پہ واضح نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اگر اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا عقیدہ، اس کے الحی ہونے کا، سدا زندہ ہونے کا، باقی کو زندہ کرنے کا، جب چاہے مار دینے کا، القیوم اس کے سدا قائم رہنے کا، بندوں کے ڈگمگا جانے کا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا عقیدہ واضح نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرا رب اور مالک وہ ہے کہ جس نے اپنے اوپر نیند بھی حرام، اونگ بھی حرام کی، کہ میرا بندہ کچھ مانگے، کچھ بولے مشکل میں ہو، اور میں اونگ میں ہوں یا نیند میں ہوں، میں نے اپنے بندے کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ جو مالک اتنا تیرا خیال رکھے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، ایک ایک چیز تیرے رب کی ملکیت ہے، آسمان بھی اس کے، زمینیں بھی اس کی۔ اب عقیدہ شفاعت پہ آئیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ لوگوں، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی اٹھے اور آئے اور اللہ کو کہہ دے کہ اللہ کم از کم حساب و کتاب شروع کر دیا جائے، بندوں کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھے تو صحیح، آزمائش ہے، پریشانی ہے، دکھ درد ہے، نفس و نفسی ہے۔ الہ العالمین، آج ماں نہیں بن رہی، باپ شفقت نہیں دے رہا، بھائی محبت نہیں دے رہے، بہنیں پیار نہیں دے رہی، آج ہر بندہ ایک دوسرے سے گھبرا کے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اللہ قوم جائے تو کہاں جائے؟ یہ جو کہتے ہیں نا عقیدے کے بنا کہ رب کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا،
عقیدہ درست فرمائیے۔ شاف معاشر کانفرنس میسج دے رہی ہے کہ یہ تیری آیت الکرسی کے اندر عقیدہ بڑا واضح ہے کہ ساری دنیا ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی، عرش کے پائے میں علی رؤوس الاشہاد پوری دنیا کے سامنے میرے محبوب ساتھ عزا لگا کے لمبا سجدہ رب کروائیں گے، دنیا دیکھ لے کہ جسے مختار کل کہا جا رہا تھا اگر تمام اختیارات کے مالک ہوتے آج کہہ دیتے کہ تم چلیے جنت میں رب سے بات کر لیتا ہوں، نمٹ لیتا ہوں، لیکن نہیں، عرش کے پائے کے ساتھ سجدہ بتانے کے لیے کہ لوگوں ذہن بنا لو کہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ عابد ہے، اور جو کروا رہا ہے وہ معبود ہے، جو کر رہا ہے وہ ساجد ہے، جو کروا رہا ہے وہ مسجود ہے۔ اللہ اور محمد کا فرق سمجھیے کہ اللہ بھیجنے والا مالک پروردگار اور الہ ہے، اور جسے رسول بنا کے بھیجا گیا وہ محمد ہے۔ دونوں کا فرق واضح۔ لمبا سجدہ کروا کے میرے رب نے پوچھنا ہے ارفع راسک، سر اٹھائیے، محبوب معاملہ کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، سوال کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، جواب دیا جائے گا، اور آپ کہیں گے رب امتی، اللہ میری امت، اللہ قوم پریشان ہے۔ حساب و کتاب ہی شروع کر دیا جائے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کا حساب و کتاب، انسانوں کے سلسلے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت جو میزان لگے، عمل تھوڑے بھی ہوں تو وزنی کر دینا، عمل تھوڑے بھی ہوں تو وزنی کر دینا۔ یہ جو چپے چپے پہ آپ پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا ٹکٹیں بانٹ رہی ہے، مجھے مل لو، بیعت کر لو، کل قیامت کے دن میں بچا لوں گا، شفاعت میں کر دوں گا، میں ہوں نا۔ یہ پیری فقیری کے سلسلے، یہ بیعتوں کے سلسلے، یہ مرشد اور دیگر جو ہے چکروں میں قوم پڑ گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک لخت بھلا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نام باقی ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائیں باقی نہیں رہی، اطاعت نہیں رہی۔ سیرت شاف محشر کانفرنس آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، اس ہستی کو، مدنی سرکار کو، شاف محشر کو مت بھولو کہ جس نے رب کی اجازت سے آپ کی سفارش کرنی ہے۔ جب کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، کسی نبی کو بھی ہمت نہیں پڑے گی، تو اس موقع پہ یہ شفاعت کبریٰ، اللہ ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ اور یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ایسے عمل دے دے کہ جن کا وزن پڑے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ عمل بھاری کر دینا، 50% سے اوپر کر دینا۔ اللہ اپنی رحمتوں سے نیکیوں کا اعمال کا ترازو اور پلڑا بھاری کر کے اللہ ان میں سے نہ کرنا کہ جن کے اعمال بے وزن ہو جائیں گے۔ حضرات، دوسرا پہلو، سیرت شاف محشر آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ حساب و کتاب شروع ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لوگ پانی پانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے شافع محشر کو ساقی کوثر بھی بنا دیا ہے کہ میرے محبوب وہ جنت کی نہر، اس کا حوض، ہم آپ کو اس کے اس وقت امام بنا رہے ہیں۔ یہ جام آپ کے ہاتھ میں ہے، ساقی آپ ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج پتہ چلے کہ دنیا میں جس نے تیرے ہاتھوں جام نہیں لیے، توحید کے جام، سنت کے جام، آج کس طرح ان جاموں سے محروم رہ کے کوثر سے دور ہوتا ہے، تاکہ تیرے دشمنوں کو معلوم ہو سکے کہ یہاں جنہوں نے پیروی کی تھی، جنہوں نے مانا تھا، میں رب انہی تلک پانی کی بوند جانے دوں گا، دوسروں کو ملنے والا نہیں ہے۔ حضرات، میرے محبوب کی سچی اور سچی اور کھری زبان نے کہا، میں پانی پلا رہا ہوں گا، کوثر پہ کھڑا ہوں گا، جام آپ خورے ہوں گے، ساقی کوثر بنا ہوں گا، لوگ آئیں گے، آزاد چمک رہے ہوں گے، اور وضو کی آزاد چمک، دمک، زرک، برک، سب کچھ ہوگا۔ میں خوش ہوں گا، آگے بڑھ کے جام بھروں گا اور استقبال کرنے لگوں گا۔ رب امتی کی بات ہو رہی ہوگی، اسی اثناء میں میرے اور ان کے درمیان دیواریں حائل کر دی جائیں گی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، فالعیاذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم،
اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ سیرت شاف معاشر کانفرنس کہہ رہی ہے یہاں کسی وہابی کا نام نہیں، دیوبندی یا کسی بریلوی کا نام نہیں، شیعہ یا کسی چشتی سول وردی کا نام نہیں، بلکہ یہ گروہ ہے، یہ جماعت ہے، آئے ہیں آزاد چمک رہے ہیں، کلمے پڑھے ہوئے ہیں، نبی کو پیغمبر مانا ہوا ہے، لیکن ایک غلطی ہوئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جس کی وجہ سے دیواریں حائل کر دی گئیں۔ محبوب رب امتی کہتے ہیں، اور اللہ جواب دیتے ہیں کہ شافع محشر، ساقی کوثر، آپ نہیں جانتے آپ کے آنے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، میرے پاس آ جانے کے بعد تیری اس امت نے کلمے پڑھ کے دین کے اندر کیا کیا بدعات کو رواج دیا، کون کون سی خرافات لے کے آئے، رسوم و رواج کو لے کے آئے، سنت کے نام پہ کتنا انہوں نے خرافات کو رواج دیا، سنت کا قتل کرتے رہے، بدعات کو پروموٹ کرتے رہے۔ یہ جملہ سن کے آج تو اگر نہیں تڑپا تو پھر اپنے ضمیر پہ نظر ثانی فرما، گریبان میں ایک دفعہ جھانک، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، مارکیٹ میں، اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں اس میسج کو لے کے ذرا گھوم اور پھر اور ذرا تڑپ کے آ کہ تجھے دنیا کے اندر بے حسی کا جو سانپ سونگھ گیا ہے بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، محسوس کر کے وہ منظر کیسا ہوگا۔ تجھے دعوت دی گئی ہو شادی کی اور بلایا گیا ہو، شادی حال میں داخل ہونے لگے، تیرے ہاتھ میں کارڈ بھی ہو، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہو، لیکن تجھے وہاں کوئی جانے نہیں دے۔ حضرات تجھے دعوت دی گئی ہو سٹیج کی، اور جب سٹیج کے تو دھکے دے کے پیچھے کر دیا جائے، کسی خاص مجلس میں بلایا جائے، امید بھی ہو، اور پھر وہاں تجھے نہ جانے دیا جائے، 50,000 کا سال ہو، اور پھر پیاس لگی ہوئی ہو، منہ پہ پپڑیاں جمی ہو، اور من خشک ہو رہا ہو، اور انسان کو امید لگی ہو، کوثر سامنے نظر آ رہی ہو، ساقی کوثر کھڑے ہوں، جام بھر لیے ہوں، اور بلایا جا رہا ہو، اور پھر رب دھکے دے کے دور کر کے دیوار حائل کر دے، اور جب محبوب کو پتہ چلے کہ یہ جو اس وقت اعضائے وضو کو چمکتے دمکتے لے کے آئے ہیں، جو میرے امتی لگ رہے ہیں، اللہ کہیں کہ نہیں محبوب، تیرے بعد انہوں نے جو بدعات و خرافات اختیار کی تھی آپ نہیں جانتے، اور محبوب بھی کہہ دیں کہ سحقن سحقا، سحقن سحقا، دفع دور، پیچھے ہٹا دیا جائے۔ لوگوں یاد رکھیے، لعنت ہوتی کیا ہے؟ پیچھے ہٹا دینا، قریب نہ آنے دینا۔ آپ نے یہ ہاتھ کا اشارہ دیکھا ہے؟ گاڑیوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے سٹاپ، رکیے، کیا کرتے ہیں؟ آپ کو قریب آنے لگتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہاں محبوب نے ہاتھ نہیں کیا، پہلے رب نے دیوار کروائی ہے، پردے ڈالے ہیں، دور کر دیا ہے، اور اب محبوب کہہ رہے ہیں سحقن سحقا، ان کو مار مار کے، دھتکار دھتکار کے، پھٹکار پھٹکار کے ان کو ہٹا دیا جائے۔ میں ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ منظر کیسا ہوگا؟ شافع محشر کا تیسرا پہلو حضرات، یہ گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیں۔ میں چاہوں تو 2 گھنٹے لگا رہوں، لیکن آپ لوگوں کی ہمت کی داد، پیار کی داد، عقیدے کی داد، جم بیٹھنے کی داد، بہترین سننے کی داد، صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ جتنی محنت نظر آ رہی ہے یہ دلوں کے راز میرا رب جانتا ہے، یہ تو ظاہر ہے باطن کے معاملے۔ اللہ اتنا اجر دے، اتنا ثواب دے، اتنی محبتیں آپ کو عطا فرمائے کہ دنیا بھی کامیاب کر دے، آخرت بھی کامران کر دے۔ ایک ایک بندہ کسی بھی نیت سے آیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو، اس کی نسلوں کو تا قیامت سلامت بھی رکھ، زندہ بھی رکھ، صحت بھی دینا، ایمان بھی دینا، کامیابیوں سے نوازنا، توحید کا علم بردار بنا کے، پیغمبر کا وفادار بنا کے۔ جو بات کہنے لگا ہوں یہ میری پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور محشر کا میدان ہے۔ میں 89 میں پہلی مرتبہ اپنے 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی بزرگوں کے شہر کو چھوڑ کے جب شہر فیصل آباد میں آیا، یہاں آنے کے بعد جب پہلی دفعہ واپس گیا، ننیال بریلوی ہیں، ملتا ہوں، کہا میٹرک کے بعد کیا کیا؟
بتایا کہ والد صاحب نے فیصل آباد میں جامع سلفیہ میں داخل کروا دیا ہے، تو بلا اختیار ان کے منہ سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، اوے تو بے پیرا ہو گئے ہیں۔ بے پیرا سیرت شاف معاشر میں بیٹھے ہیں، یہ میری سوسائٹی آج بھی دنیا کو اتباع کرنے پہ، پیروی کرنے پہ، ڈٹ کے جم کے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے پہ، توحید کو گلے لگانے پہ ایک ہی تانا دیتی، اور وہ تانا ہم نے سنا ہے، ہم سنتے ہیں۔ ہمارا جگر دیکھ، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ جملہ سہ گیا، میں برداشت کر گیا۔ کیا بولا گیا؟ بے پیرے، اوے بے پیرا ہو گیا۔ ددیال کو ملنے گیا، ملاقات ہوئی، الیک سلیک خبر ملی کہ یہ ادھر چلا گیا ہے۔ جواب آیا، اور وہ جملہ جو کسا گیا وہ بڑا عجیب جملہ تھا۔ کہا، اللہ اکبر، کتنا آسان ہے کہہ دینا اور کتنا مشکل ہے سہنا، لیکن رب توفیق دے تو سہ لیا جاتا ہے کہ تو بد مذہبہ ہو گئے ہیں۔ بد مذہب، جو توحید کو اپنا لے بد مذہب، جو پیغمبر کی سنت کو گلے لگا لے بد مذہب۔ سمجھ لیا، برداشت کر لیا، یاروں سے ملنے گیا، شیعہ فیملیوں سے تعلق رکھتے تھے، کلاس فیلوز تھے، ہم ماکل ہم نوالا ہم پیالہ، ایک دور چلا تھا۔ انہیں جب پتہ چلا نا تو انہوں نے بھی کم نہیں کی، کہنے لگا بے امامہ ہو گئے۔ سارے بولے کہ بے امامہ۔ تو یہ تین جملے لے کر کے میں واپس لوٹا اور ایک ذہن بنا لیا کہ میری قوم نے، میرے معاشرے نے، میری سوسائٹی نے، میری گلی محلے نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے عزیز و اقارب نے مجھے جو کہا ہے، مجھے اس کے اوپر دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ میں کوئی لکیر کا فقیر بن کر کے جینے والا نہیں ہوں۔ حضرات، زندگی گزری ایک دو دن نہیں، مسلسل 5 سال، اس سے اوپر 6 سال تلک جامع سلفیہ کے اندر رہ کے 5 سال سے زیادہ وقت وہابیوں سے مباحثوں میں، مناظروں میں، تقریروں میں، سوال و جواب میں، گفتگو میں، اسی میں گزرا۔ کبھی جو ہے وہ بریلویوں کی طرف سے، کبھی دیوبندیوں کی طرف سے، کبھی شیعہ حضرات کی طرف سے۔ اہل الحدیث کو رب جزا دے، میرے ان اساتذہ کو، ان علماء کو، ان اہل اللہ کو کہ جنہوں نے کمال عزم استقامت کے ساتھ، جبل استقامت کے ساتھ حوصلے سے سنا، برداشت کیا، ہاتھ ناف سے نیچے رہتے رہے، رفع الیدین کے لیے نہیں اٹھتے رہے، بحث مباحثے جاری رہے۔ حضرات، مسئلہ امامت سے لے کے مسئلہ نماز تلک، رفع الیدین سے لے کے مسئلہ فاتحہ تلک، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر بات نہ ہوئی ہو۔ لیکن ان کے حوصلے اور برداشت کو سلام پیش کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ معاملہ طے نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے موقع دیا، مکے پہنچا، زمزم کا پہلا گھونٹ پیتے ہوئے اللہ سے ایک ہی دعا کی، سنا تھا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے میرا رب پوری کر دیتا ہے، کہ مالک دنیا کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن جب کوئی اپنا آس پاس نہیں ہوگا، اللہ اس زمزم کو پیتے ہوئے دعا کر رہا ہوں کہ مالک ساقی کوثر کے ہاتھوں وہ کوثر کا جام دے دینا کہ جس سے پھر پیاس نہیں لگتی۔ اور حضرات، جب مدینے پہنچا، زندگی یو ٹرن لے رہی ہے، زندگی امتحان میں ہے، زندگی آزمائش میں ہے، کانوں کے سما میں بڑا کچھ ڈالا گیا ہے، زہر گھولا گیا ہے، بے امامہ، بے پیرا، بے مذہبہ بولا گیا ہے۔ اور آج پہلی دفعہ نظروں کے سامنے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا وہ پورشن ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آسمان سے رب نے جنتوں میں سے جو حصہ اتار کے زمین میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بنایا ہے، اس میں بیٹھ کے میرا رب آپ کو بھی پہنچائے تو کبھی مانگنا۔ 2 رکعت پڑھی ہے اور بیٹھا ہوں، ہاتھ اٹھائے ہیں، کہا اللہ تیری کتاب نے بولا ہے کہ جنت میں جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، اور تیری قرآن والی کتاب برحق ہے، اور تیرے محبوب نے کہا ہے کہ یہ جنت ہے،
میں جنت میں بیٹھ کے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس امام کا پیروکار بنا دے کہ جس کے ہاتھوں تو نے جنت کھلوانی ہے، جو جنت کا وارث اور مالک ہے۔ کون کہاں ہے مجھے پرواہ نہیں، ددیال نے قبر میں نہیں جانا، ننیال میں قبر میں نہیں جانا، میرے سسرال نے قبر میں نہیں جانا، یاروں نے قبر میں نہیں جانا، دوست احباب نے قبر میں نہیں جانا، حساب و کتاب اپنا ہے، اپنی جان جو ہے اس پہ سب گزرنی ہے، اللہ و معاشر کے میدان میں بھی اکیلے، لیکن میرے مالک اس امام کا پیروکار بنا دے، اس جماعت اور گروہ کے ساتھ ملا دے کہ جس ہستی کو لے کر کے اللہ جنتیں ملنی ہے۔ اور حضرات پھر پڑھنا شروع کیا۔ یہ میری زندگی کا وہ مطالعہ ہے جو میں نے ڈگری کے لیے نہیں پڑھا، اگر بات ڈگری کی ہوتی تو لوگوں کی طرح میں بھی ایک لے کے آتا، بے شمار ڈپلوموں کے ساتھ لوٹا، لیکن جو سب سے بڑی چیز ملی کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں ننیال بریلوی ہو، ددیال دیوبندی ہو، یار بیلی شیعہ ہو، چاروں طرف مسالک کا جو ہے وہ ایک گمسان کا رن پڑا ہو، ہر بندہ اپنے آپ کو سچا دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہو۔ پھر پڑھنا شروع کیا تو دنیا کی 17 فقہیں کھنگال ماری جو اس وقت لائیو دنیا میں چل رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ان کی فقہوں کے اصول کو دیکھتے، کلیت الشریعہ شریعہ فیکلٹی میں اسلامک لا قانون قواعد فقہیہ اور دنیا ان کے طریقے اور وتیرے، ائمہ کے احوال، ان کی زندگیاں، ان کے تراجم، ان کی بایوگرافی، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا موقف ہے، کیا دلیل ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا حقیقت ہے، دنیا میں مشہور کیا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے سن 99 تلک جب اپنے ہی گھر کے اندر 19 لوگوں کی قبروں کو دیکھ رہا تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہاں سب چلے جانا ہے، ایسے ماحول میں میں جس نتیجے پہ پہنچا، حضرات نتیجہ سیرت شاف معاشر کانفرنس کی وساطت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں آوازہ جا رہا ہے، یہ جماعت اہل الحدیث، اس کے تمام گروہ، سارے گروپس، ان کی فیور میں نہیں بول رہا، میں اپنے نتیجے کو، اپنے ماحصل کو اور کتاب و سنت اور تاریخ اور ہسٹری کو پڑھنے کے بعد، جماعتوں گروہوں کو، مسالک کو پڑھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر وہ نتیجہ آپ کے دل کو لگے تو لے جائیے گا، نہ لگے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کہہ کے جھولی کو جھاڑ کے اٹھ جائیے گا۔ حضرات مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ جس بات پہ قائم ہوں، اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے۔ وہ عقیدہ سنیے، میرا ایمان سنیے، میری محبت کو سنیے، میری مودت اور عقیدت کو سنیے۔ پوری دنیا میں اگر اللہ نے کسی ہستی کو چن کے جنت کو کھلوانا ہے، اس کا ایک ہی نام ہے، کوئی ملے تو مجھے بتانا۔ اللہ نے معاشر کے میدان کو سمیٹنے کے بعد، میزان میں عمل تولنے کے بعد، فیصلے دائیں بائیں ہاتھ میں پکڑوانے کے بعد، جہنم کی طرف روانہ کرنے اور پھینکنے کے بعد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنت کا جو معاملہ ہے، جنت دنیا میں کئی بار کھلتی ہے، ہر دن کھلتی ہے، جب بندہ وضو کر کے اللہ کی شہادت، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کی گواہی دیتا ہے، جنت کے 8 در کھلتے ہیں، عورت شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، رب کی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے، رب جنت کے در کھولتے ہیں، رمضان آتا ہے جنت کھلتی ہے، لیکن قیامت کے دن جنت بند کر کے پوری دنیا کو دکھایا جائے گا کہ جنت کا اصل وارث اور مالک اور امام کون ہے۔ حضرات جنت کے لیے رب نے جو اس گیٹ کے پاس ورڈ رکھے ہیں، جو لاک رکھے ہیں، جو قفل رکھے ہیں، جو تالے رکھے ہیں، وہ بھی اچھی طرح سنیے۔ جنت کا پہلا پاس ورڈ، آپ آج کل موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں، فنگر پرنٹس آئے ہیں، اللہ نے جنت کے دروازے کے اوپر پہلا لاک
فنگر پرنٹس کا لگایا ہے، اور محبوب خود کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ جا کے دستک دینی ہے، ہاتھ ٹچ کرنا ہے، لگنا ہے۔ یہ فنگر پرنٹس لگتے ہی اگلا تالا، اگلا لاک ایکٹیو ہونا ہے، اور اندر سے آواز آنی ہے مم بالباب۔ ساری دنیا کے اماموں کو پڑھ لو، یہ جملہ صرف ایک امام کے لیے۔ بے امام کہنے والے بھی سن لیں، بے پیرے کہنے والے بھی سن لیں، بد مذہبے کہنے والے بھی سن لیں۔ آپ کے کہے ہوئے جملے حضرات سر آنکھوں پر خندہ پیشانی سے قبول کر کے، لیکن یہ نتیجہ اگر غلط ہو تو چھوڑ دیجئے گا۔ اچھا لگے تو لے جائیے، کبھی کام آئے گا، کبھی کام آئے گا۔ منجن والا کہتا ہے نا، یہ کوئی منجن نہیں ہے، یہ کتاب و سنت اور شاف معاشر کانفرنس ہے، کہ یہ دانتوں کو صاف کرتی ہے، یہ خوبیاں ہیں، بیچتا ہے 10 روپے کی ہے، آواز لگاتا ہے، لوگ نہیں لیتے، اور آخر میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ویسے عجیب گل ہے، ٹر کے آیا تو انہوں قدر کوئی نہیں۔ یہ یاد رکھو، اللہ نہ کرے راتی براتی کتے داڑھ چ پی گئی درد، 5000 دا نوٹ بھی کٹھا کر کے کھوڑ چ دو گے تو نہیں جے ہٹنی، اور لے جاؤ 10 روپے دیجئے، اور تھوڑی جی پھڑ کے تو چونڈی کی جیڑی انہیں داڑھ چ رکھے ہو تو اللہ سکون دے دے گا۔ حضرات تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، بڑی بڑی کانفرنس سے، جلسے، اجتماعات، خطابات، دلائل، مناظرے، ہار جیت کے سوال اور چکر، لیکن میری یہ پکار درد دل سے تیرے ضمیر کو اپیل کرنے کے لیے ہے۔ اپیل میرا حق ہے، ماننا نہ ماننا یار کی مرضی ہے۔ کہوں گا کہ پہلا پاس ورڈ فنگر پرنٹ، ہاتھ لگے، ساری دنیا کے جا کر کے جتنے بھی تحریروں کے تذکرے ہیں پڑھ لے، یہ ہاتھ صرف مصطفیٰ کا دستک دے گا تو اندر سے آواز آئے گی من بالباب۔ اللہ نے اگلا پاس ورڈ لگایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس جنت کے سامنے ہے، ساری دنیا بھی آ کے جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے، جب تک میرے محبوب کا چہرہ سامنے نہیں آنا۔ فیس لاک کا پتہ ہے نا، آج کل تو یہ مسئلہ سمجھانا بڑا آسان ہے، کل تک مشکل تھا۔ اس کے بعد وائس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے، جیسے لفظوں میں ہم نہیں لگاتے پاس ورڈ کوئی لاکھ کہ یہ نام لکھا ہے، وہ لکھا ہے، یہ حروف لکھے ہیں، یہ ہند سے لکھے ہیں، خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز سے اس میں محمد کا پاس ورڈ جنت کو لگنا ہے، انا محمد، انا محمد۔ یہ پاس ورڈ میرے محبوب کی زبان سے لفظ محمد، کائنات کے امام، امام الانبیاء، سید الرسل، امام النبیین، امام الرسل، امام الانبیاء، کائنات کے امام، تیرے میرے پیر، سید اور مرشد، ہاشمی، مطلبی، اگر ان پر یقین ہے، کلمہ پڑھا ہے تو یہ بھی یقین کر لے وہ معاشر کے شافع بھی ہیں، وہ کوثر کے ساقی بھی ہیں، اور وہ جنت کے فاتح بھی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله